محمد سيف الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قال اللہ تعالی فی کتابہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز و محترم سامعین، ہم اور آپ ہر ہفتے کی طرح یہاں پر درس حدیث بنام باتیں اپنی نبی کی سماعت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سچی اور اچھی نیت کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر خطرات سے، حوادثات سے، فسادات سے محفوظ فرمائے. جو گفتگو ہماری جاری ہے توبہ و استغفار کے حوالے سے ہے، اور آج اس چیپٹر کی آخری سیشن ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا سیشن شروع ہوگا. اور آج جو توبہ کے سلسلے میں بیان ہے وہ ایک صحابی رسول کا ہے، اور ان کا ذکر قرآن مقدس کے 11ویں پارے میں بھی آیا ہے. اس توبہ کا ذکر، یہ توبہ اپنے اعتبار سے بڑی ہی معنی خیز توبہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. تو درس کا آغاز ہو ایک مرتبہ نیتوں کو درست کرتے ہوئے لو لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں عبداللہ. تو حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے. انہوں نے روایت کی کہ میں نے جب حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ وہ غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے. یعنی اسلام میں ایک غزوہ ہوا ہے، اس کا نام تھا غزوہ تبوک، اور اس میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا. تو یہ مقدس صحابی ہیں، یہ اس میں حاضر نہیں ہوئے تھے. اس سبب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، اور پھر پورا واقعہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہ جانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے کہ میں دوسرے غزوہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اسلامی جنگ جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں میرے پیچھے رہ جانے کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں دوسرے غزوات کی بنسبت ان دنوں زیادہ طاقتور بھی تھا اور مالدار بھی تھا اس وقت. یعنی اس کے علاوہ جتنے غزوے میں گیا اتنی مالی حیثیت بھی نہیں تھی اور طاقتور بھی، لیکن ابھی مالی حیثیت بھی اچھی تھی اور طاقت بھی تھی. لیکن اللہ عز و جل کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کبھی بھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس موقع پر مجھے 2 سواریاں بھی میسر تھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ جب کسی غزوے کا آپ ارادہ فرماتے تو اصل معاملہ جو ہوتا وہ لوگوں سے تھوڑا مخفی رکھتے تھے. بس اعلان ہوتا تھا کہ جنگ پہ چل رہا ہے، لیکن پورے واقعے کسی سے نہیں بتاتے. لیکن اس غزوے کے وقت گرمی شدید تھی، سفر دراز تھا، راستے وغیرہ جنگل اور قدم قدم پہ دشمن موجود تھے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے تمام معاملہ بالکل واضح کر دیا تاکہ اس کے مطابق سب اپنا اپنا سامان تیار کر لیں.
یعنی صحابہ رسول نے یہ جو پیچھے کا واقعہ بیک گراؤنڈ اس لیے بیان کیا کہ اس غزوے کی اہمیت کتنی تھی، اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود میں نہیں گیا، اس لیے وہ پیچھے پورا بیک گراؤنڈ انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے تمام معاملہ بتا دیا تاکہ لوگ اسی سے تیاری کر لیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرف جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسلمان کثیر تعداد تھی، اسی وجہ سے کسی رجسٹر وغیرہ میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا۔ تو سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص غائب ہونا چاہتا تو اس کا خیال ہوتا کہ اس کی غیر حاضری تو پوشیدہ رہے گی، بہت لوگ جا رہے ہیں، جب تک کہ اس کے بارے میں خاص کوئی وحی نہ نازل ہو جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے اس وقت تشریف لے گئے جب موسم جو تھا درختوں میں پھل آ چکے تھے اور سایہ ہو چکا تھا، یعنی بالکل پھل توڑنے کا زمانہ تھا۔ تو یہ بھی دل میں ایک لالچ تھی، تو مجھے بھی ان چیزوں کی طرف رغبت تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جہاد کی تیاری کر چکے تھے، اور میں صبح کے وقت تیاری شروع کرنے کا ارادہ کرتا تھا کہ آج تیاری کروں گا، لیکن پھر کچھ نہ کرتا، اور اپنے دل میں یہی کہتا تھا، جملہ نوٹ کیجئے گا، وہ کیا کہتے تھے، میں اپنے دل میں یہی کہتا تھا کہ میں قادر ہوں، جب چاہوں گا سامان تیار کر لوں گا، کیونکہ اس وقت فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہے میری، تو پھر ٹال دیتے۔ اسی طرح دیر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ لوگوں کی کوششیں تیز ہو گئی، اور ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سب روانہ ہو گئے، اور میں نے بھی ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی، میرا بھی یہی حال رہا، اور مسلمان تیز رفتاری کے ساتھ چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ جا کر میں ان سے مل جاؤں۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کاش کہ میں ایسا کر پاتا، مگر میری تقدیر میں ہی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ وجہ ہوئی ان کے نہ جانے کی۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ کیفیت ہوئی وہ قابل غور ہے۔ درود پاک پڑھیں تو میں عرض کروں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کو دیکھیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر لوگوں کی طرف نکلتا نا کہ آ کے لوگوں کے ساتھ ملوں، نماز پڑھوں، جب میں باہر لوگوں کی طرف نکلتا تو مجھے دیکھ کر دکھ ہوتا تھا بہت۔ کس بات کا؟ کہ منافقین اور کمزور اور معذور افراد کے سوا میرے جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ یعنی جتنے طاقتور جنگجو تھے سب جا چکے تھے، صرف یا تو منافقین رہ چکے تھے یا تو کمزور اور ضعیف لوگ رہ چکے تھے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے تک میرا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ تبوک میں آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا بنا بھائی، یعنی وہ دکھ نہیں رہے، کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اسے 2 چادروں اور 2 پہلوؤں کے نظاروں نے روک لیا ہے۔ دراصل طنز ایک ہم بھی اشارہ کرتے ہیں نا کسی کی طرف کہ وہ تو وہاں ہے ایسا، تو اسی ان طرح انہوں نے ایک طنزیہ جملہ کہا کہ انہوں نے ان کو 2 چادروں اور دونوں پہلوؤں کے نظارے نے روک لیا ہے۔ جیسے یہ بات صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل نے سنی تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی ہے، بئس ما قلت، بہت بری بات کہی تم نے۔ یا رسول اللہ، ہم ان کے متعلق بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں، ہو سکتا ہو کسی مجبوری سے پیچھے رہ گئے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اسی دوران یعنی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسی دوران ایک سفید لباس میں ریگستان سے آتا ہوا ایک شخص نظر آیا، تو آقا نے دور سے فرمایا ابو خیشمہ ہو جا۔ جب وہ آئے تو واقعی ابو خیشمہ انصاری ہی تھے۔ اور یہ ابو خیشمہ انصاری کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 1 سا کھجور صدقہ کیا تھا۔ تو 1 سا مطلب تھوڑا سا ہوتا ہے، تو منافقین اس کم مقدار پر ان کو طعنہ دیا کرتے تھے، لیکن اچھی نیت سے انہوں نے صدقہ کیا تھا، نبی نے قبول کیا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مع لشکر کے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو اب میرا غم تازہ ہونے لگ گیا۔ اب دیکھیے معاملہ، اب یہاں سے ان کی اصل توبہ کے واردات شروع ہوتے ہیں کہ جب ان کو پتہ لگا کہ نبی تشریف لا رہے ہیں تو اب میرا غم بالکل تازہ ہونے لگ گیا، اور جھوٹے خیالات میرے دل میں آنے لگے، اور میں سوچنے لگا کہ کل کس بات کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ پاؤں گا۔ اس سلسلے میں نے اپنے گھر کے تمام سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھائی میں کیا بولوں نبی سے، کوئی عذر تو مجھے دکھ نہیں رہا۔ جب یہ مشہور ہو گیا کہ عنقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے ہی والے ہیں، تو میرے ذہن میں تمام جھوٹے بہانے سب نکل گئے، اور میں نے جان لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے کسی وقت کسی طرح چھوٹ نہیں سکتا ہوں۔ لہٰذا اب میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ سفر سے آتے تو دن کے وقت میں پہنچتے اور سب سے پہلے مسجد تشریف لے آتے تھے۔ تو اسی عادت کے مطابق مسجد تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ تو جو ان کا معمول تھا ویسا کیا۔ پھر اب معاملہ آتا ہے غزوے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کی پیشی کا۔ فرماتے ہیں پھر غزوہ سے پیچھا رہ جانے والے لوگ اب قسمیں کھا کھا کے اپنے عذر پیش کرنے لگ گئے۔ تقریباً ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے ظاہر کو قبول کرتے ہوئے ان کی تجدید بیعت کی، یعنی آپ نے عذر قبول کر لیا کہ رحمت للعالمین ہے، جانتے ہیں، پھر بھی کرم کرتے ہوئے سب کے عذر قبول کرتے گئے۔ دیکھیے اس واقعے سے اب ایک چیز پتہ لگے گی کہ کوئی انجان اگر غلطی کرتا تو اپن معاف کرتے ہیں، لیکن جو قریبی کرتا تو ہم اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں آپ نے باقی لوگوں سے عذر بھی قبول کر لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی، اور ان کا باطن اللہ کے سپرد کر دیا، چلو ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب آمیز تبسم فرمایا۔ غضب یعنی غصے میں بھی تھے اور مسکراہٹ لبوں پہ تھی۔ فرمایا آگے آ جاؤ، آگے آؤ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں جب میں سامنے آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کس چیز نے تمہیں غزوے سے روک لیا ہے وہ بتاؤ، کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کے علاوہ، جملہ سنیے گا، یا رسول اللہ اگر آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس میں بیٹھا ہوتا تو یقیناً کسی بہانے سے اس کی ناراضگی سے میں بچ جاتا، لیکن اور مجھے اللہ نے قوت کلام بھی دیا ہے کہ میں باتوں کو اچھا اندازہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن اللہ عز و جل کی قسم اگر آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر بھی لوں تو ان قریب اللہ عز و جل آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اللہ عز و جل آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر آپ سے سچ کہہ دوں تو اگرچہ ابھی آپ مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے، لیکن مجھے اللہ عز و جل سے اچھے انجام کی امید ہے کہ اللہ آپ کو میرے لیے راضی کر دے گا۔ تو کہتے ہیں اب آقا کا جو سوال تھا کہ کس چیز نے پیچھے کر رکھا ہو، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، اور واللہ میں کبھی اس سے زیادہ قوت و فراخی والا تھا بھی نہیں جب میں آپ سے پیچھے رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اس شخص نے سچ کہا ہے، فرمایا اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ عز و جل تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ میں اٹھ گیا اور بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی میرے پیچھے ہو گئے۔ اب دیکھیے ہر جگہ اس طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو جو تھوڑا سا ایکسٹرا مشورہ دیتے ہیں، دیکھیے مشورہ لوگ دے رہے ہیں، تو میرے پیچھے کچھ لوگ ہو لیے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہمارے علم کے مطابق اس سے پہلے تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، تو دوسرے لوگوں کی طرح تم نے بھی عذر کیوں نہ پیش کر دیا کچھ بھی؟ بھائی تمہارے گناہ کے معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا فرما دیتے، تو جس طرح ان کے لیے بھی کی تمہارے لیے بھی کر دیتے۔
اللہ عز و جل کی قسم وہ مسلسل مجھے اس بات پر ملامت کرتے رہے کہ تم نے کیوں عذر نہیں کیا، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ واپس جا کر میں اپنے آپ کو جھٹلا دوں کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا عذر تھا، ایسا ارادہ کیا میں نے۔ پھر میں نے سوچا اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے کہ نہیں ہے، میرے ساتھ اس معاملے میں کوئی اور شریک ہے کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہوتا ہے نا کہ جب اس مصیبت میں 2-1 لوگ اور گرفتار ہوتے ہیں تو مصیبت تھوڑی ہلکی لگتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بلا عام ہو جاتی ہے تو آسان لگنے لگتی ہے، اور جب اکیلے وہ پھنسا رہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار پوری دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی۔ تو کہتے ہیں تو میں نے یہ معلوم کیا کہ میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے کہ نہیں ہے، تو کہا کہ ہاں 2 آدمی اور ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور تمہاری طرح انہوں نے بھی جواب دیا۔ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک کا نام تھا مرارہ بن ربی اور دوسرے کا نام تھا بلال بن امیہ، اور یہ دونوں واقعی بہت نیک تھے، غزوہ بدر میں بھی شریک تھے۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ تو میرے لیے بہترین نمونہ ہو گئے کہ انہوں نے بھی کوئی عذر نہیں تھا، سچ بولا، میرے لیے بھی کوئی عذر نہیں تھا، میں نے بھی سچ کہہ دیا، اور سب کے لیے نبی نے ایک ہی فرمایا کہ اٹھ جاؤ، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اچھا، تو اب ہم 3 لوگ تھے۔ اب اس کے بعد ان کی جو زندگی گزری ہے نا، اس کو آپ سماعت کریں، اور ان کی جو دل کی کیفیت ہے اس کو آپ دیکھیں کہ صحابی کس طرح سے نبی کی ناراضگی پر بے چین رہتا ہے، آپ وہ دیکھیں۔ کہتے ہیں چنانچہ لوگ ہم سے دور رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ میرے لیے زمین بالکل بدل گئی۔ 50 دن تک ہماری یہ حالت رہی کہ میرے دونوں ساتھی عاجز ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے رونے لگ گئے، اور چونکہ میں جوان تھا، طاقتور تھا، اس لیے میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ میں نماز پڑھتا، شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، لیکن افسوس کوئی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اب آپ سوچیں، اسی محلے میں، معاشرے میں سب سے بات کر رہے ہو، اور ایک بندہ ایسا ہو جس سے کوئی بات نہ کر رہا ہو، تو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی تکلیف ڈبل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے، اب وہ اپنا علاج کہاں کرواتے ہو؟ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، درود پاک پڑھیں تو اللہم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ ان کو آپ امیجن کیجئے کہ ان کے ساتھ کیفیت کیا بن رہی ہوگی۔ اس تصور میں اس واقعے کو سنیں آپ کہ پوری بستی میں سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اور یہ جہاں جاتے ہیں ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا، تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو میں سلام عرض کرتا، اور دل میں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے لب مبارک ہلائے کہ نہیں ہلائے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے تھے بس۔ پھر کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتا، اور نظریں چرا کر دیکھتا رسول اللہ کو، دیکھتا جب کیا دیکھتا۔ اب دیکھیے یہاں پر بڑی پیاری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً ناراض سے دل سے ناراض نہیں تھے، بس اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے قریب میں نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کو دیکھتا میں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، میں ان کو دیکھتا، اور جب میں مشغول ہوتا تو آقا مجھے دیکھتے۔ اچھا، ان کو کیسے پتہ لگا؟ اور جب میں آقا کی طرف نظر کرتا تو آقا دوسری طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو اس طرح سے یہ معاملات چلتے رہے، لیکن ابھی فیصلے کا انتظار تھا۔ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا اور ایک لمبا زمانہ گزرا، تو میں نے ایک دن اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گیا، اور کیونکہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھے اس لیے میں نے سلام کیا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دیکھیے چچا زاد بھائی ہیں، کیوں سلام کا جواب نہیں دیا؟ کہ نبی نے منع کیا ہے تو ہم بھی نہیں کرتے، تو جواب نہیں دیا۔ تو نے کہا اے ابو قتادہ، تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ تو وہ خاموش رہے۔ میں نے 2 بار قسم دے کر بات کہی، خاموش رہے۔ تو تیسری بار قسم دی تو کہنے لگے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، مجھے اس معاملے میں انوالو نہ کرو۔
کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں واپس آ گیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں ایک دن مدینے کے بازار میں گھوم رہا تھا، ان کی آزمائش دیکھیں اللہ کی طرف سے، اور صحابی کا ایمان دیکھیں، اور محبت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت کر جاؤ تو پھر ایسا نہیں کہ کسی کے ہاتھ بک جاؤ، ایک بار جس کے ہاتھ پہ بک گئے تو چاہے وہ پیار کرے تو اس کے ساتھ رہو، ناراض ہو جائے تو بھی اس کے ساتھ رہو۔ ایسا نہیں کہ جب وہ مٹھائی دے تو اس کے ساتھ ہو اور جب وہ تکلیف دے تو منہ پھیر لو۔ صحابہ کا دیکھیں، فرماتے ہیں ایک دن میں مدینے کے بازار میں تھا، ملک شام سے ایک کسان جو غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا، اس نے کہا مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا یہ کعب بن مالک ہیں، تو اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ غسان ایک جگہ ہے، وہاں کا بادشاہ تھا، شاہ غسان کا ایک خط دیا اس میں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے تمہیں ذلت و رسوائی کا گھر نہیں دیا، ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمہاری خاطر کریں گے۔ ہوتا ہے نا اپنی پارٹی میں ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمہاری خاطر کریں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں خط پڑھ کر میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے، میں نے خط کو وہیں جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور توجہ نہیں کی میں نے۔ کہتے ہیں 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزر گئی ہیں۔ راتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ دن تو کٹ جاتا ہے لیکن راتیں بڑی مشکل سے کٹتی ہیں، خاص طور سے تکلیف کی رات ہو تب۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، کبھی آپ کو رات میں کوئی بیماری ہو، پیٹ درد کرے، سر بھی دکھے، تو رات اب لگتا ہے کہ کٹ کیوں نہیں رہی ہے، اب کٹے گی تب کٹے، بس کروٹ بدلتے ہیں۔ اس لیے راتوں کا خاص طور سے ذکر کیا کہ 40 راتیں گزر گئیں اور وہی میں تاخیر ہوئی۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کیا کہ اپنی زوجہ سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی اپنی بیویوں سے بھی اب الگ ہو جاؤ۔ دیکھیے سزا، اپنی بیویوں سے بھی اب الگ ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اسے طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ صرف علیحدہ ہو جاؤ، ان سے قربت نہ کرو۔ تو میرے ساتھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام پہنچا، تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ، اور جب تک اللہ عز و جل کا معاملہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے تو وہیں رہنا۔ اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک بلال بھی تھے، 3 لوگ تھے۔ تو بلال بن امیہ جو تھی نا، ان کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ دیکھیں یہ خدمت گزار بیوی، وہ پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ بلال بن امیہ بہت بوڑھے ہیں وہ، اور ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، تو میں ہی ان کی خدمت کیا کرتی ہوں، تو کیا آپ اس کو ناگوار سمجھیں گے؟ یعنی وہ بہت بوڑھے ہیں، کوئی ہو نہیں، تو میں اگر ان کے پاس رہ کر خدمت کروں کہیں آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ آقا نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آنے پائے، یعنی قربت نہیں ہونی چاہیے۔ تو عرض کیا رسول اللہ عز و جل کی قسم، وہ تو اب ایسی باتوں کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو مسلسل صرف رو رہے ہیں۔ یہ صحابی کا ایک انداز دیکھیں۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات پہنچی ہے تو میرے گھر والوں میں سے بھی مجھ سے کہا کہ تم بھی اللہ عز و جل سے اپنی زوجہ کے بارے میں اجازت لے لو۔ بلال بن امیہ کی زوجہ کو رسول اللہ نے ان کی خدمت کی اجازت دے دی ہے۔ تو میں نے کہا بخدا میں ایک جوان آدمی ہوں، میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا جواب ارشاد فرمائیں گے، کہ ایسے بھی آقا ناراض ہیں، اب میں جا کے اس پہ اجازت لوں؟ بخدا نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں اسی حالت میں 10 راتیں اور گزر گئی ہیں۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 40 وہ 10 یہ 50 راتیں ہو چکی ہیں۔ اندازہ لگائیں ان کی کیفیت کیا ہوگی اور کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہوگی۔ کہتے ہیں 10 راتیں اور گزر گئی، جب 50 راتیں ہو گئی نا، تو 50ویں رات کی صبح کو میں نے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھی، اور میری حالت بالکل ویسی ہی تھی، تو جس کا اللہ ذکر ہے۔ پھر میں نے اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا، زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ کو بالکل سمٹی ہوئی لگتی تھی، گویا کہ زمین بس اتنی سی ہے۔
تو اچانک سے میں نے صلا کی پہاڑی پر ایک آواز دینے والے کو سنا، وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو، اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں فوراً سجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب آسانی کا معاملہ میرے لیے نازل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اللہ عز و جل نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اب کرم دیکھے کہ نبی نے نہیں، ولی نے نہیں، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ میں نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یعنی مشقت کے بعد جو انعام ملتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں قیامت تک کے لیے وہ آیت قرآن میں موجود ہو گئی۔ کہتے ہیں چنانچہ لوگوں نے مجھے خوشخبری دینے لگے، میرے ساتھیوں کی طرف سے خوشخبری دینے والے آنے لگے۔ تو ایک شخص دوڑتا ہوا میری طرف آیا، اسلم قبیلے کا تھا، اس کی آواز گرجدار تھی۔ اس نے مجھے کہا، میرے پاس آیا اور مجھے خوشخبری سنائی تو میں نے خوشی میں اپنے کپڑے اتار کر اسے دے دیے۔ فرماتے ہیں میرے پاس اس کے علاوہ کپڑے نہیں تھے تو میں نے ادھار کپڑے لیے، پہنے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل پڑا۔ لوگوں کی فوج در فوج مجھ سے ملاقات کرنے آ رہے تھے اور توبہ کی مبارکباد دے رہے تھے کہ مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ عز و جل نے تمہاری توبہ قبول کی۔ جب میں مسجد پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی مجلس سے طلحہ بن عبید اٹھے، مجھے دیکھ کر میری طرف لف کے مصافحہ کیا، ان سے مبارکباد دی۔ اور اس کے بعد حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دمک اٹھا۔ پہلے ناراضگی کا اظہار تھا، لیکن اب جب اعلان آ گیا، کہتے ہیں جب میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہیں اس دن کی خوشخبری ہو کہ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج کا دن تمہارے لیے سب سے بہتر دن ہے، کیونکہ آج تم سے صرف تم نہیں، آج تم سے میں بھی راضی ہوں اور تمہارا رب بھی راضی ہے اور سب مسلمان تم سے راضی ہیں، تو اس لیے آج کا دن سب سے بہتر تمہارا دن ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ موقع اچھا تھا، آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف؟ فرمایا نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اب صحابی کا جملہ دیکھیں، عرض کرتے ہیں کہ جب میرے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اندازہ، صحابہ کتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کے ہر ایک انداز سے پہچانتے تھے کہ کب راضی ہیں کب ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آقا خوش ہوتے تو خوشی سے آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا، تو آپ کے چہرے کی چمک سے ہم پہچان جاتے کہ آقا ہم سے خوش ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ میری توبہ کی تکمیل اب یہ ہے کہ میں اپنا مال عز و جل کے نام پر پورا صدقہ کر دوں، کیونکہ اسی مال کی محبت میں نہیں گیا تھا، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پورا مال صدقہ کر دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال اپنے پاس رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ میں اپنا خیبر والا حصہ اللہ عز و جل نے جو مجھے سچ بولنے کے سبب عطا کیا ہے، لہٰذا میری تکمیل توبہ پر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا توبہ قبول فرمائی، ان کا ہدیہ قبول فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ سچ کی برکت ہی تھی کہ اللہ عز و جل نے ہمارے شان میں آیتیں نازل فرمائی، اور جو لوگ جھوٹا عذر پیش کر کے نبی سے جان چھڑا لیے تھے ان کے لیے وبال اترا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم نے سماعت کیا، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے لیے قابل غور تھیں اور قابل عبرت بھی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر دو تین باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت اور اپلائی کرنے چاہیے ہمیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں جب تیاری کرنے جاتا تو پھر سستی وجہ سے نہیں کرتا، کیا کہتا کہ میں یہ سوچتا تھا دل میں کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں پھر تیاری کر لوں گا، کیونکہ فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہے میری۔ تو کبھی بھی آپ کوئی بھی کام، خاص طور سے کوئی دینی کام جو ہے، اپنی طاقت اپنی قوت پر بھروسہ نہ کریں،
بلکہ جب بھی ایسا کوئی کام ہو تو یہ کہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے توفیق دی میں یہ کام ضرور کر لوں گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ میں اس بات پر قادر ہوں، میں کر لوں گا، اسی کا وبال یہ ہوا کہ پھر وہ نہ کر سکے۔ اور دوسری چیز سے یہ سمجھ میں آیا کہ آج کا کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ لا تؤخر العمل الی الغد لان الغد لیس فی الید، کہ آج کا کام کل پہ مت ڈال کہ کل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو تو ہم اس کو کرنے میں اپنی طاقت پہ نہیں بلکہ اللہ کی مرضی و مشیت پہ اس کو چھوڑیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہو جائے گا، یہ میں کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جب اب مجھے لگا کہ نبی آ جائیں گے تو میں کیا عذر پیش کروں، تو انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں نے اپنے گھر والوں کے تمام سمجھدار لوگوں سے مشورہ بھی کیا۔ تو اسے سمجھ میں آیا کہ جب کبھی آپ کوئی ایسی پریشانی دویدھا میں پڑ جائے جس سے آپ کو لگے کہ یار اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے، تو جو آپ کے مخلص احباب ہوں ان سے آپ اس کا ذکر کریں، ان سے مشورہ لیں کہ مشورے میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ کوئی سوچ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آ جائے، ان کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آ جائے۔ مشورہ لیں اور پھر اگر اچھا لگے تو اس کو قبول کریں، اور اگر نہیں لیتا لیکن مشورہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہی ہے۔ تو جب بھی کسی ایسی پریشانی میں پھنسے جو کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ اچھا، ایک بڑی چیز انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر میں کسی دنیا دار کے پاس بیٹھتا تو میں جھوٹ بول دیتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں رسول گرامی وقار اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں جہاں دلوں کے راز بھی چھپا نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے وہاں جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ایسا نہیں ہے، صحابی کے عمل سے لیا ہوا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک بات ثابت ہوئی۔ ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوئے تو تمام صحابہ ان سے ناراض ہو گئے، خاص ان کے اپنے بھائی حضرت ابو قتادہ ان سے ناراض ہو گئے، ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ان سے کلام نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا جب بازار میں نکلتا تو کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، وہ حالانکہ ان کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا، یعنی صحابہ کرام نے اپنے معاملات جو رکھے تھے وہ اس بات پر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ایک ہی معاملہ تھا کہ اگر آپ نبی تم سے راضی ہیں تو ہم راضی ہیں، نبی راضی نہیں تو پھر ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک اور بات، کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جو آپ کو اپنی راستے سے گمراہ کرے، بھٹکائے، تو کبھی اس میں خاص طور سے اس لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جس طرح سے شاہ غسان کا جو خط آیا تھا، بھڑکایا کیسے کہ تم پر ظلم کیا ہے۔ بھائی ہمیں معلوم نہ کس نے ظلم کیا، ظلم تو ہم نے اپنی جان پر کیا ہے۔ تو انہوں نے لالچ بھی دی، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے خاطر خواہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو بہت سے لوگ آفر لیٹر بھیجتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری وہ تمہاری عزت نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تم کیا ہو، لیکن کچھ دن کے بعد پھر وہ بھی وہی معاملہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی سے محبت رکھیں تو سچی رکھیں، عقیدت رکھیں تو سچی رکھیں، کسی غرض سے نہ رکھیں کہ غرض ہے تو ہے ورنہ نہیں۔ محبت کا معیار الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ اس کی برکت یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن دو شخص ایسے لائے جائیں گے کہ ایک مشرق میں رہتا تھا، ایک مغرب میں رہتا تھا، لیکن دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی، تو دونوں کو حکم ہوگا کہ تم دونوں ایک ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ وجہ کیا تھی کہ ان دونوں کی محبت صرف اللہ کے لیے تھی، تو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ یہ جو ہفتے میں یہاں آئیں تو اس لیے نہ آئیں کہ میں آپ سے خوش ہو جاؤں یا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، نہیں، یہ کہ اللہ کے رسول کی باتیں سننا ہے ہمیں،
تو اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں، ورنہ میرے اور آپ کے راضی ہونے سے ہوتا بھی کیا ہے؟ نہ میں آپ کا کچھ بھلا کر سکتا ہوں، نہ آپ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے راضی اور ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل معاملہ تو یہ کہ اللہ اس کے رسول راضی ہیں تو سب کچھ ہے، اگر وہ نگاہ پھیر دیں تو پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے نا۔ تو اس نیت سے اچھے سے آئیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت کرم ہوگا۔ اچھا، ایک آخری بات کہ انہوں نے دیکھیے اس معاملے میں پھنسے بہت سارے لوگ تھے۔ اچھا، اس سے سمجھ میں آیا کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس نعمت پر مبارکباد دینا بالکل جائز ہے، اور مبارکباد دینا یہ صحابی کا عمل بھی ہے۔ خاص طور سے ایک صحابی طلحہ بن عبید نبی کی مجلس سے اٹھ کر مبارکباد دی، نبی نے منع بھی نہیں کیا، تو اس سے پتہ لگا آقا بھی اس کو جائز فرما رہے ہیں کہ مبارکباد دینا خوشی کے موقع پر جائز ہے۔ اب جن لوگوں نے کہا کہ جمعہ کی مبارکباد نہیں دے سکتے، میلاد کی مبارکباد نہیں دے سکتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ چھوٹی سی توبہ قبولی نعمت ملی، اس پر مبارکباد دینا جائز ہے تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں سچ بولے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، اس لیے کہ جھوٹ آج نہیں تو ایک جھوٹ کے چکر میں پھر ایک جھوٹ، پھر ایک جھوٹ، پھر ایک جھوٹ پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو آپ سچ بولنے، سچ کو لازم پکڑیں تو انشاءاللہ برکت۔ اگر سچ بولنے سے پریشانی آئے گی تو کتنے دن؟ 40 دن، 50 دن آئے گی، لیکن جو برکت نازل ہوگی وہ ہوگی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اب ان پہ سچ بولنے کی وجہ سے مصیبت آئی، کتنی مصیبت کہ پوری دنیا ان کے لیے بدل گئی، نہ یہ بات کر رہے نہ وہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ان سے ملنے والا نہیں، لیکن مشقتیں برداشت کرتے رہے۔ 50 دن کے بعد برکت جو ملی قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے۔ تو یہ نیت کریں کہ بغیر وجہ شرعی، بغیر شرعی مجبوری کے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ کو لازم پکڑیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا سانچ کو آنچ نہیں، تو انشاءاللہ سچ بولنے کی برکت سے کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ پریشانی آئے گی لیکن وہ پریشانی چلی جائے گی، لیکن کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ تو آج کی حدیث میں یہ مبارک باتیں تھی جو آپ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی